बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे निहायत अज़ीज़ अज़जान और शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जनाब इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के सवाने हयात लेकर एक मरतबा फिर देसी डंडे के साथ अहमद जहांगीर हनफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हज़रत जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब इमाम हुसैन को हदिया तबरीक पेश करते हैं तो फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। यूँ तो बेशुमार शुअरा ने उर्दू, फ़ारसी, अरबी उन्होंने अपने अपने तौर पर हज़रत इमाम हुसैन को ख़राज अक़ीदत पेश किया और किताबें भरी हुई हैं। तारीख़ रोशन है उनके ज़िक्र से और ये ज़िक्र ता क़यामत जारी रहेगा। और जब तक मुसलमान मौजूद है ज़िक्र हुसैन जारी रहेगा, मोहब्बत हुसैन के चश्मे फूटते रहेंगे। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जनाब इमाम हुसैन आप किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी अम्मी वालिदा जनाब शहज़ादी रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और जनाब आपके बाबा जान हज़रत अली हैदर कर्रार, फ़ातिह खैबर, मुश्किल कुशा, असदुल्लाह अल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब और आपके नाना सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जिनके तज़किरे ज़मीन पर, आसमान पर और फिर अर्शे मुअल्ला पर जगह जगह नूर सरापाई नूर, आपकी नानी सैयदा खदीजातुल कुबरा, क्या कहने। तो अभी मुख्तसर सा वक्त है और इस नशिस्त को ख़त्म करने से पहले मैं जो सवाने हयात है ये 626 ईस्वी की बात है और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए 2 साल गुजर चुके हैं और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के आंगन में शहज़ादा रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने आँख खोली। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत इमाम हुसैन के जो लुआब था, आपका लुआब मुबारक और घुट्टी के तौर पर आपने वो किया और वो लुआब जो था वही करामत थी, वही लुआब नबुव्वत था, वही लुआब रसालत था और उसी असर और उसी मुअज्ज़ा ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मुअज्ज़ा ने इमाम हुसैन को दीन और नाना दीन, अपने नाना के दीन को एक मरतबा फिर से ज़िंदा करने की वो जुर्रत और ताकत अता कर दी और ये सिलसिला जारी रहा और आप करबला तक जब आप पहुँचे और जब आपने शहादत फरमाई तो वो था 680 ईस्वी और आपकी उम्र मुबारक इस हिसाब से तकरीबन 54 साल बनते हैं। ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी के आलम में जबकि हर तरफ से मसाइब का सामना था, आपने उस फिस्क व फजूर के सामने डट गए और आपने उसके साथ जो है किसी किस्म की जो रो रियायत के बगैर डट गए और कोई कंप्रोमाइज़ ना किया और अपनी जान और अपना माल जो है और अपनी औलाद दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर और दीन की अहया की खातर, दीन को ज़िंदगी बख्शने की खातर आपने कुर्बान कर दिया। और दरमियान का जो इतना बड़ा जो ज़माना है वो कहाँ गुज़रा आपका। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद और बहुत सारे हमें वाक़यात मिलते हैं हदीस में कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ایک مٹی مبارک تھی جو آپ دیکھ رہے تھے، جبریل امین لے کر آئے اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مٹی اس میدان کی ہے جہاں پر آپ کے یہ نواسا ہیں یہ اپنی جان قربان کریں گے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر حضرت جبریل امین نے جب یہ بات بتائی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا میرے دین کی خاطر، میری امت وہ کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے، اس طرف بھی بڑے حفاظ تھے، مفتی تھے، قاری تھے، جنہوں نے حسین کا ساتھ دینے کی بجائے فسق و فجور کا ساتھ دیا۔ یہ باتیں تو ہم قیامت تک رکھ چھوڑتے ہیں، ہم ان کا نام کیوں لیں؟ ہم اپنی زبان پر ان گندے اور نجس لوگوں کا نام لے کر اپنی زبانوں کو پلید کیوں کریں؟ ہم حسین کا نام لیتے ہیں، ہم آل رسول کا نام لیتے ہیں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ہم کیوں ان نجس اور مفسد لوگوں کا ذکر کریں؟ حسین نے اپنی جان دے دی، حسین کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا، آج حسین زندہ ہیں، فکر حسین زندہ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ فکر حسین کو ریاست میں لے کر آؤ، فکر حسین کو خلافت پر لے کر آؤ، فکر حسین کو سیاست میں لے کر آؤ، فکر حسین کو اپنی اسمبلیوں میں لے کر آؤ۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ آج وہ 1400 سال پہلے کا حسین کوئی ہے جو اس صدی کا حسین ہو، اپنے آپ کو ثابت کرے، بچوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قربان کر دے؟ کیونکہ جابر اور مغرور حکمرانوں کی کمی نہیں ہے، تاریخ اس تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک گمراہ اور جابر سلطانوں کی کمی نہیں رہی، لیکن ان کے سامنے کلمہ حق پڑھنے والا حسین کوئی نہیں ہمیں ملا دیکھنے کو۔ حسین ایک ہی تھا جو علی کا بیٹا تھا، حسین ایک ہی تھا جو حضرت رسول کریم کا نواسا تھا، اس کے بعد کوئی حسین پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ حسین نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اگر ہمارے سینے میں کچھ ان کا رمق بھر بھی محبت ہے تو فکر حسین کو اپنے مسجدوں سے، اپنی امام بارگاہوں سے یہ چندے کے طور پر اسے استعمال نہ کریں، باہر لے کر آئیں، اپنے بازاروں میں لے کر آئیں، اپنے نظام زندگی میں لے کر آئیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محبت حسین کا حق ادا کر دیا۔ وہ جو درمیان کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جناب امام حسن جو آپ سے تقریباً 2 سال بڑے ہیں، آپ وہاں سے کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ لحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ محبت فاطمہ اور محبت علی میں پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو جاتا ہے تو آپ حضرت علی علیہ السلام کی گود میں اور ان کی مجلس میں اور ان کی محفل میں اپنا جو ہے زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، اور معرفت، شریعت کے بعد معرفت، حقیقت، اور پھر وہاں تک جا پہنچتے ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، مدینہ سے لے کر کوفہ تک سفر کرتے ہیں، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ واپس مدینہ شریف میں تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ دوم جناب عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو جناب شاہ بانو آپ کے زوجہ محترمہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں، اور جن کے بطن سے جناب زین العابدین تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ جو اصل مقصد ہے، جو روحانیت اور تصوف اور طریقت اور معرفت اور حقیقت، یہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی جو زیادہ تر آپ کی مجلس اور آپ کی جو محفل ہے اس سے یہ سمیٹتے ہیں، اور ایک آخر کار مدینہ شریف میں تاریخیں اور تاریخ اسلام، یہ جو تاریخ گواہ ہے کہ پھر حضرت امام حسین نے جب اس کی بیعت سے انکار کر دیا، ایک مفسد، بگڑے ہوئے، ایک ناہنجار، بد نصیب انسان جس کا میں ذکر اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، اور وہ جب آپ کو مجبور کرتا ہے لیکن آپ آہنی دیوار بن جاتے ہیں،
اور اس کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، نتیجتاً جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ بڑی غمگین ہے، اور بڑی دل جو ہے وہ افسردہ ہوتا ہے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، لیکن دل محبت حسین سے چمک اٹھتا ہے، دمک اٹھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک وہی جو شعر ہے کہ محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس نشست کا میں اسی جذبے کے ساتھ اور اسی جو ہے وہ محسوسات کے ساتھ میں اختتام پذیر کرتا ہوں، اور چونکہ آج 8ویں شب اور 9ویں شب ہے، اور ہمیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم فکر حسین کو اپنی جو فکر ہے وہ وہاں سے نکال کر ریاست تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو جابر سلطان اور حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق پڑھنا ہی اصل میں حسینیت ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی سپرٹ کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔